آج کے اس دلچسپ تجزیے میں ایک بہت ہی زبردست ٹاپک پر بات کرتے ہیں۔ ہم دیکھیں گے کہ آخر بحرین نے کس طرح ایک پراپر منصوبہ بندی کے تحت خواتین کی قیادت والے بزنسز یعنی ویمن لیڈ انٹرپرائزز میں ایک مکمل انقلاب برپا کر دیا ہے۔ یہ صرف چند کامیابیوں کی کہانی نہیں ہے دوستوں، بلکہ ایک پورے سسٹم اور ماحول کو بدلنے کا ڈیپلی فیسنیٹنگ جائزہ ہے۔ 52 یعنی 52 یہ نمبر ایسے ہی ہوا میں نہیں آیا، اس کی اہمیت واقعی بہت زیادہ ہے۔ 2023 کے ایکسپیٹ ایسنشلز انڈیکس میں ٹھیک 52 ممالک کی فہرست میں بحرین سب سے اوپر تھا، ٹاپ رینک۔ یہ اس بات کی واضح نشاندہی کرتا ہے کہ یہ ملک صرف دور سے اٹریکٹ نہیں کرتا، بلکہ ایک ایسی بہترین جگہ فراہم کرتا ہے جہاں لوگ واقعی آنا، بسنا اور اپنا مقام بنانا چاہتے ہیں۔ تو آج کے اس تجزیے کا فلو کچھ اس طرح ہوگا۔ پہلا، دی گلوبل ایکسپیٹ ڈیسٹینیشن۔ دوسرا، لیبر قوانین کے ذریعے عوام کو بااختیار بنانا۔ تیسرا، دی انٹرپرینیوریل بوم۔ چوتھا، انوویشن اور سسٹینیبلٹی فرسٹ۔ اور آخر میں ایکو سسٹم سپورٹ اور اس کے چیلنجز۔ شروع کرتے ہیں سیکشن 1 سے، دی گلوبل ایکسپیٹ ڈیسٹینیشن۔ یہاں ہم دیکھیں گے کہ وہ کون سی بنیادی وجوہات ہے جو پوری دنیا کے ٹیلنٹ اور خاندانوں کو اس مملکت کی طرف اس قدر راغب کرتی ہیں۔ یہاں ایک بہت ہی دلچسپ بات یہ ہے کہ بحرین کی کشش صرف بزنس تک محدود نہیں۔ یہاں کا کاسموپولیٹن اور برداشت والا کلچر، ٹیکس فری سیلری، مناسب ہیلتھ کیئر اور بہترین لیونگ سٹینڈرڈز اسے واقعی قابل رشک بناتے ہیں۔ ذرا سوچئے، جب بنیادی زندگی اس قدر پرسکون اور ہائی کوالٹی ہو تو نئے آنے والوں کو آبویسلی آگے بڑھنے کا ایک بہترین اور سالڈ پلیٹ فارم آٹومیٹکلی مل جاتا ہے۔ اب آتے ہیں سیکشن 2 پر، امپاورنگ تھرو لیبر لاز۔ کیونکہ بہترین ماحول اور رہائش اس وقت تک مکمل نتیجہ نہیں دیتے جب تک کہ انہیں ایک مضبوط قانونی ڈھانچے کا سہارا نہ ملے، خصوصاً کام کرنے والی خواتین کے معاملے میں۔ قانون نمبر 36/2012 کی تفصیلات واقعی حیران کن اور بہت قابل تحسین ہے۔ اس میں ہونے والی ترامیم نے بیسکلی پرائیویٹ سیکٹر میں خواتین کو مردوں کے بالکل برابر حقوق دیے۔ خصوصاً ورکنگ مدرز کو بہت سہولتیں دی گئیں، جیسے کہ 60 دن کی پیڈ میٹرنٹی لیو، روزانہ چائلڈ کیئر کے اوقات اور شادی یا میٹرنٹی لیو کی بنیاد پر نوکری سے نکالے جانے کے خلاف مکمل تحفظ۔ یہ صرف پیپر پر لکھی خشک قانونی باتیں نہیں ہیں، یہ ورک پلیس پر خواتین کی ایک بہت ہی عملی اور واضح حمایت ہے۔ ان سہولیات کو اگر ٹائم کے حساب سے بریک ڈاؤن کریں تو بچہ پیدا ہونے پر 60 دن کی پیڈ چھٹی ملتی ہے، پھر 6 مہینے کی عمر تک ماں کو روزانہ 2 گھنٹے صرف بچے کی دیکھ بھال کے لیے ملتے ہیں، اور جب تک بچہ 1 سال کا نہیں ہو جاتا 30-30 منٹ کے 2 وقفے مزید دیے جاتے ہیں۔ امیجن کریں، جب پورا ڈھانچہ اس طرح کام اور فیملی کے درمیان بیلنس برقرار رکھنے میں اسٹرانگلی مدد کرے تو کریئر میں تیزی سے آگے بڑھنا کتنا ایزیلی ممکن ہو جاتا ہے۔ چلیے اب بڑھتے ہیں سیکشن 3 کی طرف، دی انٹرپرینیوریل بوم۔ اس زبردست قانونی اور ثقافتی بنیاد کے بعد آئیے دیکھتے ہیں کہ GEM 2024 اور 2025 کی رپورٹس کے مطابق ان چیزوں نے بزنس شروع کرنے کے حوالے سے عملی طور پر کیا نتیجے پیدا کیے ہیں۔ عالمی اور مقامی صورتحال کے درمیان یہاں ایک بہت ہی واضح اور شاکنگ فرق موجود ہے۔ گلوبل لیول پر دیکھا جائے تو خواتین مردوں کے مقابلے میں بہتر کاروباری مواقع دیکھنے میں 6% پیچھے ہوتی ہیں، لیکن بحرین میں ٹرینڈ بالکل ہی الٹ ہے۔ یہاں خواتین مردوں کی نسبت 8% زیادہ بزنس اپرچونٹیز تلاش کرتی ہیں۔ یہ کانفیڈنس اور پازیٹیو اپروچ اچانک ہوا سے پیدا نہیں ہوئی، یہ ایبسولوٹلی اس سپورٹیو ایکو سسٹم کا ڈائریکٹ نتیجہ ہے جس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں۔ اور ٹھیک یہی پر امیدی صرف ارادوں تک محدود نہیں رہتی۔ اگلے 3 سال میں کاروبار شروع کرنے کا ارادہ رکھنے والی خواتین کی تعداد 57% ہے، جو کہ مردوں کے 54% سے نیچرلی زیادہ ہے۔ یہ نمبر اسپیسیفکلی اس پریکٹیکل جوش و خروش کو ظاہر کرتے ہیں جو اس وقت پوری رفتار سے مقامی اکانومی میں ایک میسو تبدیلی لا رہا ہے۔ یہ انٹرپرینوریل بوم عملی نتائج کو بہترین انداز میں ہمارے سامنے لاتا ہے۔ ورچوئل کمرشل رجسٹریشنز میں خواتین کا حصہ اکیلے ہی 58% ہو چکا ہے اور ایکٹیو انڈیویجول رجسٹریشنز میں 49%۔ یہ اعداد و شمار اس بات کا زندہ ثبوت ہیں کہ خواتین نئے دور کے کاروباری میدان میں کس تیزی سے اور کس قدر آگے بڑھ کر لیڈ کر رہی ہیں۔ اب دیکھتے ہیں سیکشن 4، انوویشن اینڈ سسٹینیبلٹی فرسٹ۔
یہ نئے قائم ہونے والے ویمن لیڈ بزنسز آخر ہیں کس قسم کے؟ ان کی بنیادی اقدار اور ان کا عالمی نظریہ کیا ہے؟ لیٹس ڈائیو ان۔ یہاں پر ایک انتہائی اہم اور مائنڈ بلوئنگ پہلو سامنے آتا ہے۔ 93%، جی ہاں 93% اسٹیبلشڈ فیمیل انٹرپرینیورز صرف پروفٹ کے بجائے سماجی اور ماحولیاتی اثرات یعنی سوشل اینڈ انوائرمنٹل امپیکٹ کو زیادہ ضروری سمجھتی ہیں، جبکہ گلوبل سطح پر یہ اوسط صرف 63% ہے۔ یہ دراصل بزنس چلانے کا ایک نیا اور ہائیلی رسپانسبل طریقہ ہے، جہاں فوکس صرف پیسہ نہیں بلکہ پورے معاشرے کی بہتری پر ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ایک اور زبردست حقیقت یہ سامنے آتی ہے کہ 42% شروعاتی دور کی خواتین انٹرپرینیورز رپورٹ کرتی ہیں کہ ان کا بزنس کم از کم 25% ایکسپورٹ اورینٹڈ ہے۔ اس کا کمپلیٹلی مطلب یہ ہے کہ ان کے کاروبار صرف مقامی سطح تک محدود نہیں ہیں، بلکہ وہ ڈیجیٹل مہارت کا شاندار استعمال کرتے ہوئے اپنی پروڈکٹس اور سروسز کو عالمی منڈیوں میں لے جا رہی ہیں۔ گلوبل ریچ۔ اور اب ہمارا آخری حصہ، سیکشن 5، ایکو سسٹم سپورٹ اینڈ چیلنجز۔ کسی بھی آبجیکٹو اور ٹھیک تجزیے میں کامیابیوں کے ساتھ ساتھ ان رکاوٹوں اور حمایتی اداروں دونوں کو دیکھنا لازمی ہوتا ہے۔ اس بہترین ترقی کے پیچھے ڈیفینیٹلی کچھ اہم ادارے موجود ہیں جو کنٹینیوسلی حمایت فراہم کر رہے ہیں، جیسے سپریم کاؤنسل فار ویمن، ریاڈت ویمنز ڈیولپمنٹ سینٹر، منسٹری آف انڈسٹری اینڈ کامرس اور تمکین جیسی تنظیمیں۔ یہ پریسائسلی وہ ادارے ہیں جو آسان شرائط پر فنڈنگ، ٹریننگ اور ایک ہائیلی سپورٹیو ماحول فراہم کرتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ نئے کاروبار اتنی تیزی سے پھلتے پھولتے ہیں۔ لیکن جہاں ترقی ہوتی ہے وہاں مزید بہتری کی گنجائش بھی ہمیشہ موجود ہوتی ہے۔ آئیے جیم رپورٹ کی ہی روشنی میں امپارشلی یہ دیکھتے ہیں کہ ابھی کہاں گروتھ ہونا باقی ہے اور وہ کون سے اسپیسیفک چیلنجز ہیں جن پر توجہ دینا بالکل ضروری ہے۔ تحقیق کے مطابق کچھ واضح رکاوٹیں ابھی بھی ڈیفینیٹلی باقی ہیں۔ مثال کے طور پر خواتین انٹرپرینیورز اب بھی مردوں کے مقابلے میں خاندانی اور انفارمل انویسٹمنٹ پر دگنا انحصار کرتی ہیں۔ اس کے علاوہ پبلک پروکیورمنٹ اور مارکیٹ تک مکمل رسائی میں کچھ گیپس موجود ہیں۔ اگر ان بزنسز کی ایبسولوٹ فل پوٹینشل کو انلاک کرنا ہے تو ان بنیادی گیپس کو پر کرنا بہت لازمی ہوگا۔ رپورٹ کی یہ کوٹ پورے ڈیٹا کو دیکھنے کا ایک بہت ہی نیا اور ڈائنامک زاویہ فراہم کرتی ہے۔ ایگزٹس آر اسٹریٹیجک ٹرانزیشنز ناٹ فیلیئرز، یعنی جب نمبرز میں خواتین کے کاروبار بند کرنے کی شرح تھوڑی زیادہ نظر آتی ہے تو دراصل یہ کوئی ناکامی نہیں ہے، بلکہ یہ موسٹلی ظاہر کرتا ہے کہ لوگ ایک بزنس سے نکل کر کسی دوسرے بہتر اپرچونٹی کی طرف فلیکسبلی بڑھ جاتے ہیں۔ یہ ڈائریکٹلی ایک پرجوش اور بہت ہی ڈائنامک مارکیٹ کی واضح علامت ہے۔ اس پورے ایکو سسٹم کو مزید اسٹرانگ بنانے کے لیے رپورٹ میں کچھ ہائیلی پریکٹیکل تجاویز سامنے آئی ہیں۔ پہلا، فنڈنگ تک رسائی کو مزید آسان اور ٹیلرڈ بنایا جائے۔ دوسرا، کام اور ذاتی زندگی کے انٹیگریشن کو باقاعدہ پالیسی لیول پر سپورٹ کیا جائے۔ تیسرا، ڈیجیٹل اور سسٹینیبلٹی کی پراپر اعلیٰ تعلیم فراہم کی جائے۔ اور چوتھا، ٹیک انٹرپرائزز میں اضافے کے لیے خواتین کو سٹیم فیلڈز کا زیادہ سے زیادہ حصہ بنایا جائے۔ یہ سٹیپس ٹرولی گیم چینجر ثابت ہو سکتے ہیں۔ اس دلچسپ جائزے کو ریپ اپ کرتے ہوئے ایک اہم سوال ہمیشہ دماغ میں رکھنے کے لائق ہے۔ آخر کس طرح زندگی کی اعلیٰ سہولیات، بہتر قانونی حقوق اور اداروں کی اس کنٹینیوس حمایت کے سکسیسفل ماڈل کو دنیا کے دوسرے گلوبل ایکو سسٹمز میں لاگو کیا جا سکتا ہے؟ بحرین نے ایفیکٹولی یہ ظاہر کیا ہے کہ جب سسٹم کی ہر اینٹ کو سوچ سمجھ کر اپنی جگہ پر رکھا جائے تو نتائج پریکٹیکلی حیران کن حد تک مثالی ثابت ہوتے ہیں۔ یہ ماڈل صرف ایک ملک کی انڈیویجول سٹوری نہیں بلکہ مستقبل کی عالمی اکانومی کے لیے ایک پراپر بلو پرنٹ ہے۔